تو میں پہنچا گھر بڑا تھکا ہوا لیٹ. تو میں نے کیا دیکھا کہ 5-6 آدمی کھڑے ہوئے دھوتیوں کے اندر کہ جی خان صاحب چلو اسی پیسے کٹھے کرتے ہونے تسی آؤ شاؤ دی گڑی. اور میں کہا فکر نہ کرو تمہارے پیسے کے بغیر میں تھکا ہوا برا. میں نے کہا فکر نہ کرو پیسے کے بغیر میں تمہارے پیسے کے بغیر میں ہاسپٹل بنا لوں. وہ کہ نہیں جی پیسہ کٹھا کیا ہوا آپ نے آنا. میں ابھی میرا سیاست میں آیا نہیں تھا, ابھی میرے میں اتنا صبر نہیں تھا, جو جواب آ گیا. تو میں نے خیر میں بڑا مشکل سے میں اندر گھسوں, وہ سامنے وہ جائے نا نہیں جی ہم نے. خیر انہوں نے مجھے اپنی ایک پرانی سی گاڑی میں بٹھایا, وہ 2-3 جگہ راستے میں روکی, دھکا لگا کے چلایا انہوں نے مشکل سے, کرا کے مجھے اس شو کی گاڑی پیچھے لے گئے. میں برا حال تھکا ہوا, میں غصہ بڑا کنٹرول کر رہا ہوں کہ اب میں ان کی بھی شکلیں دیکھوں. وہ بڑے کین کے جی پیسے کٹھے کیے ہوں. اب مجھے شکلوں سے پتا کہ پیسے تھوڑے سے مل رہے ہیں اور میں ویسے ہی تھکا ہوں, تو میں سوچا کہ اپنی انرجی بچا لوں میں. لیکن انہوں نے مجھے لے کے گئے. تو خیر شاہ کی گاڑی پہنچے وہاں. میں نے کہا کدھر ہے؟ وہ کہتے جی ادھر ہی ہیں پاس ہی. ادھر پیچھے گلیوں میں مجھے لے گئے, وہاں گندی نالیاں, سارا گند پڑا ہوا, وہاں میں چلا جا رہا ہوں. پھر میں پوچھوں کدھر, کہتے جی بس یہی ہے. وہ ایک گئے اس طرح گلیوں میں کرا کے اینڈ میں ایک مسجد تھی, ادھر مسجد میں لے گئے. اب میں کھڑا ہوں, میں کدھر ہے پیسہ؟ میں ابھی اس کی طرف دیکھ رہا ہوں کدھر ہے پیسہ. تو پیچھے میں دیکھ رہا ہوں اس نے مائک اٹھایا ہوا ہے, عمران خان صاحب مسجد میں آگے, جس نے آگے پیسہ دینا دے دو. خیر اب مجھے نہ سمجھ آئے میں کیا کروں, بڑا میں کنٹرول کیا. دیکھتے دیکھتے ساری مسجد بھر گئی. اچھا جب مسجد بھری, پہلے تو میں حیران ہو گیا. پہلے تو میں سمجھا کہ ابھی میں نکلنے لگا تھا, میں باہر جانے لگا تھا, میں نے دیکھا لوگ آنے شروع ہو گئے, مسجد بھر گئی. جب میں نے وہ لوگوں کو دیکھا, بوڑھی عورتیں, غریب لوگ بےچارے, کوئی مجھے 5 روپے دے رہا ہے, کوئی مجھے 10 روپے دے رہا ہے. اور میں جنرلی پڑھا, پہلے تو میں بڑا برا فیل کیا کہ میں ایسی اتنا مجھے غصہ چڑھا ہوا. اور میں نے انہیں باقی کہا, دل سے کہا, میں نے کہا دیکھو تمہیں 5-10 روپے کی میرے سے زیادہ ضرورت ہوگی, آپ اس پیسے کو رکھیں اپنے پاس, آپ فکر نہ کریں, میں ہاسپٹل بنا لوں گا. وہ سارے آگے سے کہیں نہیں جی ہم نے اس میں شرکت کرنی ہے, غریب لوگ, ہم نے اس میں شرکت کرنی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ میں 12 کروڑ روپے اکٹھا کرنے کے لیے نکلا تھا, اور سب نے مجھے کہا کہ تم یہ پیسہ نہیں اکٹھا ہوگا. یہ جو 6 ہفتے میں نے ٹور لگایا, ہم نے 14 کروڑ روپے اکٹھا کیا. اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ دن تھا جب میں نے فیصلہ کیا کہ یہ کتنی شرم کی بات ہے کہ لوگوں کے اندر جذبہ دیکھو, اور یہ اوپر جذبات, اوپر دیکھو جو جذبہ, جن کا باہر بینک بیلنسز کا جذبہ ان کا دیکھو ملک کو لوٹنے کا, اور نیچے جذبہ دیکھو لوگوں کا. اور یہی جب ہم نے جب زلزلہ آیا تو میں دوسرے دن نکلا دیکھنے کے لیے علاقوں میں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب پہنچا ہوں بالا کوٹ, ابھی دوسرا دن تھا زلزلے کا, ابھی پوری طرح لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ کتنا بڑا سانحہ ہوا. 3 میل کا وہاں ٹریفک جام تھا, 3 میل کا. عام لوگ بےچارے نکلے ہوئے, جو جس کو موقع ملا وہ نکل گیا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. اور آپ کو اتنا فخر ہونا تھا, جدھر آپ یہ دیکھتے نا یہ جو اوپر ہمارے یہ لیچیں بیٹھی ہوئی ہیں, یا یہ کیا میں ان کو کہوں, بگیاڑ بیٹھے ہوئے ہیں, ادھر آپ کو اتنی خوشی ہونی تھی اپنی پبلک دیکھ کے. 3 میل کا کیو. اور مجھے یاد ہے میرے ساتھ ایک آدمی نے دیکھا گاڑی میں ساتھ, ایک سزوکی کے اندر ساری گاڑی بڑی, صرف اس کی شکل نظر آ رہی ہے, باقی سارا سامان اس نے رکھا ہوا ہے, اور ایک آدمی پہنچا ہوا. یعنی اس طرح کے لوگوں کے اندر جذبہ ہے. تو جب بھی ہم نے اس ملک کے اندر صرف ایمانداری چاہیے آپ کو. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے انسٹیٹیوشنز کیسے ٹھیک کرنی ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لی کوان یو نے سنگاپور میں یہ کیا, کیا کوئی بڑے کام نہیں کیا, صرف ایک ایمانداری سے اس نے, ایک ایماندار آدمی تھا کیونکہ خود ایماندار تھا, مضبوط عدلیہ بنائی, انڈیپینڈنٹ نیب بنائی, 3 سٹنگ منسٹر پکڑے گئے سنگاپور کے. آج سنگاپور کا پر کیپٹا انکم $32,000 ہے. 40 سال پہلے ہمارے جتنا تھا $500, آج $32,000 ہے, صرف قانون لا کے, رول آف لا لا کے, کیونکہ خود ایماندار تھا. مہاتر محمد سے جب میں نے پوچھا ملیشیا کا, تو اس نے بھی یہ کہا کہ اس نے کہا ہم نے صرف اوپر کے لیول پہ کرپشن ختم کی تھی.
ایک دفعہ اوپر کے لیول کی آپ کرپشن ختم کر دیں، نیچلی کرپشن آپ کو نہیں تنگ کرتی. تو ہمیں صرف اس ملک کے اندر مقابلہ کرنا ہے ان سیاسی مافیاز کا. اور میں آپ سب سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں اس کے اندر. آپ کے پاس آیا اس لیے ہوں کہ میں آپ کی ہیلپ چاہتا ہوں.